اور ہونی بھی چاہیے کہ بات وہ کریں کہ جس کے پیچھے سند موجود ہو. قصے کہانیاں ایسی سنائیاں کہ بعد میں ثابت کرنا مشکل ہو جائے، میں وہ بات نہیں کیا کرتا. اس لیے میں گفتگو محتاط کیا کرتا ہوں، ذمہ دارانہ کیا کرتا ہوں. اللہ کا انداز کلام تو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے کہ اس میں نہ ایک حرف فالتو رکھا گیا ہے اور نہ کوئی لفظ پیچھے چھوڑا گیا ہے. کوئی ایسا لفظ نہیں جس کی ضرورت ہو جو قرآن میں نہ ہو، اور قرآن میں ایسا کوئی لفظ رکھا نہیں گیا کہ جس کی ضرورت نہ ہو وہ کہہ دیا گیا ہو. تو مجھے یوں کہہ لینے دو، اللہ کا وہ جدا تلا ہوا کلام کہ جس میں آغاز کائنات کا بھی ذکر ہے، انجام کائنات کا بھی ذکر ہے، جس میں زمین کی گہرائیوں کا بھی ذکر ہے، آسمان کی بلندیوں کا بھی ذکر ہے، اس کا انداز کلام تو دیکھو. رب کائنات فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جنات اور انسان بنائے ہی نہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری بندگی کریں. ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اے الہ العالمین، اتنی بڑی کائنات میں، اب توجہ سے میری گفتگو ترتیب سے سننی ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں عرش بھی تو تیرا ذکر کر رہا ہے، اور بندگی کہتے کسے ہیں؟ بندگی ہوتی کیا ہے؟ اے الہ العالمین، عرش بھی تو تیرا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی تو تیری تسبیح ہے. زمین تیرا ذکر کر رہی ہے، وہ بھی تو تیری تسبیح ہے. ہوا تیرا ذکر کر رہی ہے، وہ بھی تو تیری تسبیح ہے. سمندر تیرا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی تو تیری تسبیح ہے. ستارے تیرا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی تو تیری تسبیح ہے. اور خود کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب میری تسبیح کر رہے ہیں. لیکن اے رب کائنات، تخصیص کے ساتھ ذکر تو نے انسان اور جن کا کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس تخصیص کا معنی یہ ہے کہ تمہیں صرف بندگی کے لیے نہیں، یہاں تحقیق کر کے علماء نے بتایا کہ یا بدون سے مراد یا رکون ہے، کہ میں نے اس لیے بنایا کہ مجھے پہچانا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بڑی پتے کی بات ہے، اور الحمدللہ پڑھا لکھا اجتماع ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے. اب دیکھیے جو اللہ نے فرمایا نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان ساری کائنات میری تسبیح میں لگی ہوئی ہے. لیکن ایک تسبیح پہ لگانا ہے، ایک مقصد تخلیق ہے. سورج تسبیح کرتا ہے، علامہ ابو ریاض صاحب، سورج اللہ کی تسبیح کرتا ہے مگر بنایا تسبیح کے لیے نہیں ہے. بے شک. توجہ چاہوں گا، اور میں یہ دوڑے نہیں سنایا کرتا، پتہ کی بات بتانا چاہتا ہوں. آسمان اللہ کی تسبیح کرتا ہے مگر بنایا تسبیح کے لیے نہیں ہے. زمین تسبیح کرتی ہے مگر بنائی تسبیح کے لیے نہیں ہے. زمین کا بنانا اور مقصد ہے مگر تسبیح پہ لگا رکھا ہے. آسمان کو بنانے کا اور مقصد ہے مگر تسبیح پہ لگا رکھا ہے. سورج کو بنانے کا اور مقصد ہے مگر تسبیح پہ لگا رکھا ہے. سورج اگر روشنی نہ دے تو مقصد تخلیق ختم ہو جاتا ہے. زمین وزن نہ اٹھائے تو مقصد تخلیق ختم ہو جاتا ہے. پانی پیاس نہ بجھائے تو مقصد تخلیق ختم ہو جاتا ہے. مگر جن اور انسان اگر بندگی نہ کرے مقصد تخلیق ختم ہو جاتا ہے. ہے توجہ ڈاکٹر صاحب، ہے توجہ؟ مقصد تخلیق ختم ہو جاتا ہے. وہ جوتی جو پاؤں کی حفاظت نہ کرے بنی کس لیے ہے؟ وہ ٹوپی جو سر کو نہ ڈھانپے بنی کیوں ہے؟ وہ لباس جو تن کو نہ ڈھانپے بنا کیوں ہے؟ وہ انسان جو بندگی نہ کرے وہ بنا کیوں ہے؟ اے الہ العالمین، تو نے فرمایا اللہ لیعبدون، صرف اور صرف بندگی. اب یہاں میں تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب آتا ہے تو ہوتا کیا ہے. اب میں ایک کلمہ شریف اور ایک آیت مبارکہ پیش کر کے تھوڑی ماریاں گلاں سمجھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا؟ میں اکھی نوٹی تے سر لائی تے کوئی کہانی نہ سنا گا. میں اکھی نوٹی تے مئیے پڑی پڑی تے شیر دہرائی تے
پتیری گل نہ سنانا اور شعر دہرانا اس واسطے ساڑھے ثنا خان ناتوان ہیں، جب وہ سنا چکے تو اس کے بعد پھر پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق۔ اگر یہیں تک رک جاؤ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی بندگی کے لائق الا اللہ نے آ کے خبر دی کہ نہیں، ایسا بھی نہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ لا الہ نے ترجمہ ذرا تھوڑا جا ہٹ کے سنو، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، اللہ بالکل ہی کوئی نہیں، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ مندروں میں، نہ محرابوں میں، نہ گرجاؤں میں، نہ کلیساؤں میں، نہ آتش کدے میں، نہ بت کدے میں، کہیں بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر کعبہ کس لیے بنایا ہے؟ تو جواب آیا ان اللہ، ہاں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ اب اگلی آیت سنیے، یہ کلمے کے اللہ کا سن چکے، اب آؤ میں میلاد کی طرف بھی آ جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک، سونے میں نے تو تجھے نہیں بھیجا۔ تو ربا یہ جو آیا ہے یہ کون ہے؟ سونے یہ جو آیا ہے یہ کون ہے؟ تو فرمایا الا رحمت للعالمین، میں نے تجھے تو نہیں بنا کر بھیجا، یہ جو دنیا تجھے سمجھ رہی ہے تو وہ نہیں ہے، جو میں نے بنا کے بھیجا تو وہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، رحمت ہے۔ ملا جلا عنوان چلے گا، کٹھا کٹھا چلے گا۔ میں تو آج اور بھی خوش ہوں کہ گلہار شریف کی بہار بھی یہاں تشریف فرما ہے، مسجد کی طرف بھی آتا ہوں۔ اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اللہ رحمت للعالمین۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت رحمت رحمت، صبح بھی کہتے ہو، شام بھی کہتے ہو، دن کو بھی کہتے ہو، رات کو بھی کہتے ہو، میں ذرا دستی سکسو کہ رحمت ہونی چاہیے؟ رحمت آخنے کس کی؟ بارش برے نا مجھے اللہ کی رحمت برس کی پئی تو تسا تھوڑا جو ذوق بیدار کرنا ہے نا، میں رونق لانا ہے، لطیفہ بھی سننا چھوڑا۔ بارش لگی سی نا بڑی تیز، تو ایک بھائی اور برامدے کھلتے تو مولوی صاحب نسنے آیا نا، وہ بھائی نسنا آیا تو مولوی صاحب مسجد نے برامدے کھڑے سے اس کہنے وہ نسنا کیا ہے جی بارش ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بلو نہیں نسینا۔ وہ کچھ دنوں بعد پھر بارش ہوئی تو بندہ برامدے کھڑا سی تو مولوی صاحب نسنے پہ سن، اس آخر مولوی جی تس کیا نسنے ہو؟ اللہ کی رحمت ہے نہیں پیرا ہے ٹھشنی پہ۔ وہ رحمت نہیں ہوتی جو پاؤں کے نیچے آئے، توجہ ہے؟ تو رحمت ہوتی کیا ہے؟ بارش نمبر سے وقار سلطانی صاحب آپ نے وکالت کی ہوئی ہے تو ذرا توجہ سے سنیے گا، بارش نمبر سے کچھ عرصے کے بعد برسنا شروع ہو جائیں، لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے شکر کرتے ہیں اللہ تیری رحمت برسی ہے، اور اگر وہ برستی ہی رہے، برستی ہی رہے، برستی ہی رہے، کچھ دن گزر جائیں، لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اسے روک لے، ارے کیوں؟ کل تو رحمت کہہ رہا تھا، نہیں یہ زحمت بن گئی ہے، کیوں؟ سیلاب آ گیا، دیکھ نہیں رہے جھونپڑیاں بہ رہی ہیں، دیکھ نہیں رہے لوگ غیر آباد ہو رہے، دیکھ نہیں رہے لوگوں کے مکان بہ گئے، بچے بہ گئے، مال بہ گیا، یہ تو زحمت ہے۔ میں نے کہا کل جسے رحمت کہتا تھا آج زحمت کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا خدا کر کے بادل ہٹے، دھوپ نکلی، کہنے لگا رحمت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک دو مہینے بارش نہیں ہوئی، فصلیں خشک ہونے لگی، کمیں خشک ہونے لگے، پیاس بڑھنے لگی، تو کہنے لگا جی یہ کیا عذاب ہے، نیلی آگ برس رہی ہے۔ میں نے کہا کل تو رحمت کہہ رہا تھا، آج عذاب کہہ رہا ہے، کیوں اس رحمت کو عذاب کہہ رہا ہے؟ پھر اولاد نہیں تھی تو دعائیں مانگتا رہا، جی اولاد ہوئی، بڑا ہوا، آوارہ ہو گیا، باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، وہ اسے لان تان کرنے لگا۔ میں نے کہا کل تو رب سے مانگ رہا تھا، اور جب پیدا ہوا تو نے کہا میرے گھر میں رحمت ہوئی ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، آج وہ دعائیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کہا کل رحمت تھی آج زحمت کیوں بن گئی؟ تو پھر بتاؤ تو صحیح رحمت ہوئی کیا؟ خدا دی قسم ان میں سنیا نا پکا پیڑا عقیدہ دیتا جہاں تو سنگی۔ رحمت کی تعریف افضال صاحب یہ ہے کہ بوقت ضرورت، خدا نہیں قسم کہ اس جملے نہیں کہہ رہی تک چلے گئے ہو نا،
تو ناریاں نہ تو سبحان اللہ والی تے گونج پینی چاہیے نا اجازت سب توجہ رکھنا اللہ نے میرے نبی کو رحمت کہا سبحان اللہ وقار صاحب ہے توجہ علماء صاحب توجہ ہے اللہ نے اپنے اسم شی میرے ذہنی چو نکل گیا اب شکیل صاحب اب توجہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب رحمت ہے تو پھر رحمت کی کیا تعریف ہوئی وقت ضرورت ضرورت مند کی ضرورت کا پورا ہونا رحمت کہلاتا ہے تو اللہ نے کہا سونے وہ تو تو ہے اور رحمت تو تو ہے وقت ضرورت ضرورت مند کی ضرورت کا پورا ہونا اگر رحمت کہلاتا ہے تو مصطفیٰ اگر رحمت بن کر آیا ہے تو ملا تو مجھے کیوں نہیں کہنے دیتا مشکل کشا بن کے آیا ہے سبحان اللہ تو مجھے کیوں نہیں کہنے دیتا کہ مشکل کشا بن کے آیا ہے مشکلیں ٹالنے والا بن کے آیا ہے تو جو مشکل کشا بن کے آیا ہے ارے اس کا داماد ہو فاطمہ اس کے گھر میں ہو حسنین کا باپ ہو تو ارے مشکل کشا کیوں نہ ہو سبحان اللہ رحمت سمجھ آئی اب دوسری رحمت کی تعریف سنو جب نظام کائنات درست چل رہا ہو اور اعتدال پر ہو تو اسے بھی رحمت کہتے ہیں تو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ کائنات کب کی ڈول گئی ہوتی اگر تو نہ ہوتا کائنات کب کی ڈول گئی ہوتی اگر تو نہ ہوتا اب میں واپس پلٹ کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ دنیا والے تجھے کچھ سے کچھ سمجھتے رہیں یہ کچھ سے کچھ سمجھتے رہے مگر تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے سبحان یہ اللہ میری رحمت ہے اور سنیے ایک نعمت ہوتی ہے ایک رحمت ہوتی ہے سنو جس کا حساب دینا پڑے وہ رحمت ہوتی ہے نعمت ہوتی ہے اور جس سے حساب معاف ہو وہ رحمت ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان کا مطلب نکلیا لا الہ الا اللہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ صرف اور صرف اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے سونے میں نے تجھے کچھ اور بھیجا ہی نہیں ہے اگر بھیجا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے اب دوسری طرف آؤ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہاں بھی اللہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جنات اور انسان پیدا ہی نہیں کیے الا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں تاکہ وہ میری عبادت کریں اب دیکھو کائنات میں کسی نے بغاوت نہیں کی جس کو عبادت کے لیے بنایا وہی باغی نظر آیا وہی باغی نظر آیا کون اب دیکھیں نا شیطان بھی تو جنات میں سے ہے نا شیطان بھی جنات میں سے مگر معلم الملائکہ تھا رب بتانا چاہتا ہے ہوا کیا کہ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو کس کو حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیوں اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں توحید کا نمبردار ہوں تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں مگر اس کو نہیں کر سکتا اور فرشتوں نے سجدہ کیا اب جو عبادت کے لیے بنا تھا اور فرشتے تو مختلف ڈیوٹیوں کے لیے تھے اس نے بغاوت کی اب فرشتوں نے جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان تو کھڑا ہے اب وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے یہاں ایک بات میں آپ کو اور بھی دلیل دوں چونکہ آج میلاد کا بھی عنوان ہے نا تو ہمیں عموماً کہا جاتا ہے جی یہ میلاد کا حکم نہیں ہے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے صحابہ نے نہیں بنایا تو اس پر بھی ذرا میں گزارش کر دوں اچھا پہلا سجدہ تو انہوں نے حکمن کیا نا رب کا حکم تھا کہ سجدہ کرو ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے یہ دوسرا سجدہ کیوں کیا دوسرے سجدے کا حکم نہیں تھا کیا ہوا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا سجدہ تعظیم تھا حضرت آدم سامنے کھڑے ہیں اور تمام فرشتے سجدے میں ہیں سر اٹھایا اب حکم پورا ہو گیا توجہ رکھنا حکم پورا ہو گیا جو ہی دیکھا کہ شیطان کھڑا ہے ایک دم سجدے میں پڑ گئے
کیوں؟ اب دوسرے کا حکم نہیں تھا، فرشتوں نے سجدہ دوسرا اس لیے کیا کہ شکر ہے ہم بے ادبوں میں شامل ہیں، شکر ہے ہم بے ادبوں میں شامل نہیں ہیں۔ اب رب نے بھی نہیں کہا کہ حکم نہیں تھا تو کیوں کیا، وہ جو ہے حکم نہیں تھا تو کیوں کیا، کیوں سجدہ کیا؟ حکم جو نہیں تھا، فرشتوں نے خود اپنی مرضی سے کیا اور سجدہ شکر کیا۔ اب دو جملے یاد رکھیے گا، پھر بات آگے آئے گی۔ پہلا سجدہ تھا حکمن، دوسرا تھا شکرن۔ ہے تو جو پہلا تھا حکمن، دوسرا تھا شکرن۔ حکم نہیں تھا، رب کو پسند اتنا آیا کہ اب قیامت تک ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، قیام بھی ایک، رکوع بھی ایک، سجدہ جلسہ بھی ایک، تشہد بھی ایک، مگر سجدے دو۔ رب کو اتنے پسند آئے کہ اب قیامت تک سجدے دو ہوتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدے دو ہوتے رہیں گے، کیونکہ فرشتوں کی عطا رب کو اتنی پسند آئی کہ اب ایک سجدہ نہیں ہوگا، قیامت تک دو ہوتے رہیں گے، کیونکہ پہلا تھا حکمن، دوسرا تھا شکرن۔ ہم دو عیدیں مناتے ہیں، حکمن، میلاد مناتے ہیں شکرن۔ ان کو سمجھ آئی کہ کتھے لکھے نا، سمجھ آئی گئی کہ کتھے لکھے یا دو عیدہ سے کی جس نہیں وجہ تو لبیاں، وہ تو اس نے حکم ہے نا، تو جس نہیں وجہ تو دو لبیاں وہ شکر ہے۔ تو اس لیے آج جو یہاں میلاد بن رہا ہے، اس لیے بن رہا ہے تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ بڑی پاکیزہ لوکانی ترتیب، ان میں اپنا عنوان آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کرا۔ والدین کے بارے میں صرف اتنا سن لو کہ جنت کی چھت ہے عرش، جنت کی چھت ہے عرش، اور میرے آقا کا کرم دیکھو کہ جہاں مائیں بکتی تھی اس معاشرے میں میرے آقا نے کہا کہ بیٹے نے اگر جنت ڈھونڈنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ڈھونڈے، اور جب جنت ملے گی تو اگر اندر جانا ہے تو دروازے سے جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے، دروازہ باپ کے قدموں میں ہے، باپ دروازہ ہے، ماں جنت ہے۔ اب مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک ماں سے پوچھا گیا کہ اماں جی اگر آپ کے قدموں کے نیچے سے جنت لے لی جائے تو بدلے میں کیا لیں گی؟ اگر آپ سے مثلا ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ آپ سے وزارت تعمیرات لے لیں تو آپ کون سی لیں گے جی؟ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے وزارت بلدیات دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہوتا ہے نا، اگر ایک سے آخر جی توڑے کو نمبرداری کی نہ تک کیا کہ ان سے جی ٹھیک ہے یونین نہ چیئرمین بنائی شروع، سیدھی سیدھی گل ہے۔ ماں کو کہا گیا کہ اگر آپ سے کے قدموں کے نیچے سے جنت لے لی جائے، آپ عہدے سے معزول ہو رہی ہے نا، عہدے سے اتر رہی ہے، تو آپ بدلے میں کیا لوگی؟ اس نے کہا پھر اگر مجھ سے میرا رب جنت لے ہی لے گا، اور اگر لینے کا فیصلہ کر لیا اور اختیار مجھے دیا کہ بدلے میں کیا لے گی، تو پھر سنو میں بدلے میں کیا لوں گی؟ پھر میں رب کو کہوں گی کہ ٹھیک ہے جنت لے لے، بدلے میں پھر مجھے اختیار دے دے کہ اپنے بچوں کا مقدر میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں۔ تک وہ جیسے ماں مقدر لکھسی تو لکھسی کے مارے پترا کی کنڈا بھی چوب ہے، وہ لکھسی کے مارے تیہو کی سسرال اچ آرام نہ ہو ہے۔ پھر اس نے کیا کہا، دیکھے نا ماں پھر یہ ماں ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے مجھے اختیار دے دیا جائے کہ میں اپنی اولاد کا مقدر اپنے ہاتھوں سے لکھوں۔ اور پھر مجھے ایک دانشور کی بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا کوئی نہیں برداشت کرتا کہ مجھ سے کوئی آگے نکلے، حتیٰ کہ حضرت عمر بھی نہیں برداشت کر سکے کہ صدیق مجھ سے نیکیوں میں آگے نکلے۔ انہوں نے پورا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، نہ وہ الگ بات ہے کہ کون آگے نکلا، مگر نیکیوں میں بھی دولت میں بھی اب کسی کا بس نہ چلے تو الگ بات ہے۔ اگر کوئی اچھا مکان دیکھے گا تو اسے بدعا نہیں دینی چاہیے، اسے کہنا چاہیے اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے دے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بنا ہے کہ اسے کیوں دیا ہے، نہیں، اللہ اسے دیا ہے تو اسے اس سے بھی اچھا دے، مجھے اس سے بھی اچھا دے دے۔ لیکن میرے جو اس دانشور کی بات اتنی پسند آئی، اس نے کہا کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی آگے نکلے، صرف ایک باپ ہوتا ہے جو کہتا ہے بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، بیٹا مجھ سے بھی اچھے گھر میں رہے، بیٹا مجھ سے بھی اچھا لباس پہنے، اگر اچھی جوتی خریدے گا تو پہلے وہ اپنے بیٹے کے ناپ کی خریدے گا۔ یہ ہے والدین کی عظمت، یہ ہے والدین کی شان۔ اب آؤ مسجد کی طرف۔
احادیث کے حوالے سے آپ مساجد کے متعلق سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم کو سنا کہ جس نے مسجد بنائی اور اس نیت سے بنائی کہ اللہ راضی ہو، یبتغی وجہ اللہ، وہ صرف اس لیے بنا رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو آقا کریم نے فرمایا ادھر یہ مسجد بناتا ہے اور جنت میں رب اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ پھر حضرت جابر غالباً راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسجد ہی ہوتی ہے اور اس کا اجر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بڑی کا ہوتا ہے۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور بڑی حدیث میں نے بڑا حیران ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسجد بھلے اتنی چھوٹی ہی بنائے جتنا چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے تو بھی رب کائنات جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جو مسجد کی صفائی کرے گا اللہ رب العزت اس کے مقدر بیدار کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر رستے کے کنارے پہ کوئی مسجد بنائے تو آپ نے فرمایا اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے۔ اور مسجد کی صفائی حور عین کا مہر ہے، مسجد کی صفائی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حور عین کا مہر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تقدس اس کا احترام علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ان ذرا میں صحیح دسا مسجد کیا ہوں، کئی جگہ دس چکے ہیں تو تسے بھی دسی چھوڑا آج، چونکہ مسجد بنی ہے تو سنو مسجد کیا ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک نام استعمال کروں گا، یہ اللہ کا گھر ہے، دسو جی مسجد اللہ کا گھر ہے نہیں ہے نا، اللہ کا گھر اتنے مجھ سے عقیدے نے، چونکہ آج کل عقیدہ بڑا ڈاما ڈول ہو رہا ہے، عقیدے پر بڑے حملے ہو رہے ہیں، لوگ کہنے جی اصلاحی گفتگو کرو، میں آنا عقیدے تو بڑی اصلاح اور کڑی ہوئی سکتی ہے، عقیدے تو بڑی اصلاح کڑی ہے، اسا کچھ عقیدہ کچھ نہ آخنے لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا حق تک رکھنے ہیں۔ مسجد کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا گھر، اے مسجد ہے کھبے پسے یا سجے پسے گھر ہے، اے اللہ نہ گھر دو عبداللہ نہ گھر، بس ان کا گفتگو بھی میں تقریباً سمیٹنا پہ ہونا ہے کوئی ہے تاکہ میں کوشش کر سکیں 5-7 منٹ کی گفتگو مکہ تے 1-1:15 بجے جماعت ساڑی کھڑی ہو جائے، جو کہ سلام بھی ہوسی، دعا بھی ہوسی، پھر جماعت ہوسی۔ ہم توجہ نہ سنے، یہ ہے اللہ کا گھر، ساتھ ہے عبداللہ کا گھر۔ ایک گھر ہے دسو، وہ بھی گھر والا یہ بھی گھر والا، گھر سے بہت توجہ، وہ بھی گھر والا یہ بھی گھر والا، اس کا بھی گھر اس کا بھی گھر، وہ بھی گھر میں رہتا ہے۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ اللہ کدھر رہتا ہے، اللہ کدھر رہتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا گھر یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی گھر والا یہ بھی گھر والا۔ اب توجہ سے سنیے گا، دیواریں اس کی بھی ہیں دیواریں اس کی بھی ہیں، دروازے اس کے بھی ہیں دروازے اس کے بھی ہیں، ایلومینیم کی کھڑکی اس کو بھی چاہیے، ایلومینیم کی کھڑکی اسے بھی چاہیے، کارپیٹ اسے بھی چاہیے، کارپیٹ اسے بھی چاہیے، بجلی اسے بھی چاہیے، بجلی اس کو بھی چاہیے، چھت اس کو بھی چاہیے، چھت اس کو بھی چاہیے۔ وہ عبداللہ کا گھر ہی اللہ کا گھر۔ سبحان اللہ، نہیں کوئی گل سمجھ نہیں جا رہی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ شرک مٹتا کیسے ہے۔ شرک کے نعرے لگانے والوں یہاں بتاؤ نا کہ ضرورت اس کو بھی بجلی کی ہے، اس کو بھی ہے، بل اس کو بھی آتا ہے، بل اللہ کے گھر کو بھی آتا ہے، بل اس کو بھی دینا پڑتا ہے، بل اس کو بھی دینا پڑتا ہے، پنکھا اس کو بھی چاہیے، پنکھا اس کو بھی چاہیے، پانی اس کو بھی چاہیے، پانی اس کو بھی چاہیے۔ وہ عبداللہ کا گھر یا اللہ کا گھر، دونوں کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ میں خدا دی قسم بڑی توجہ نہ سنے اور عقیدے نہیں گل ہے۔ عبداللہ کے گھر میں افضال صاحب اور اللہ کے گھر میں فرق کیا ہے؟ ٹائل ادھر بھی لگی ہے، ٹائل ادھر بھی لگی ہے، کارپیٹ ادھر بھی بچھا ہے، کارپیٹ ادھر بھی بچھا ہے، دروازے ادھر بھی ہیں، دروازے ادھر بھی ہیں، پنکھے ادھر بھی ہیں، پنکھے ادھر بھی ہیں، ضروریات ادھر بھی وہی ہیں، ضروریات ادھر بھی وہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ عبداللہ کے گھر میں جاؤ گے نا تو پوچھنا پڑے گا قبلہ کدھر ہے۔ عبداللہ کے گھر میں جاؤ گے تو پوچھنا پڑے گا قبلہ کدھر ہے۔ مسجد میں آؤ گے تو پوچھنا نہیں پڑتا قبلہ کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبداللہ کا گھر صرف عبداللہ کا پتہ دیتا ہے، اللہ کا گھر اللہ کا پتہ دیتا ہے۔
بات رہنے کی نہیں ہے، بات رہنے کی نہیں ہے کہ ادھر اللہ رہتا ہے یا نہیں رہتا. بات یہ ہے کہ جہاں قبلے کا پتہ چل جائے وہاں اللہ کا پتہ ملتا ہے. گل مکی نہیں ہن شروع ہوئی، گل مکی نہیں گل ہن شروع ہوئی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ ارے دنیا کہتی ہے کہ کعبہ قبلہ ہے، عشق والے کہتے ہیں یار کا پتہ قبلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل دانش کہتے ہیں کعبہ قبلہ ہے، ہم یار کہتے ہیں یار کا پتہ قبلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کعبے کو کرو تو ہوتا ہے، حسین کہتا ہے سر کٹواؤ تو ہوتا ہے. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ اب سنیے قبلہ کیا ہوتا ہے. ایک کعبہ ہے، ایک قبلہ ہے، یہ ایک نہیں ہے. کعبہ اور ہے، قبلہ اور ہے. کعبے کی چھت پہ بلال کھڑے ہیں. اچھا کیا ہی منظر ہوا ہوگا. میرٹ میرٹ کی سب بات کرتے ہیں، آؤ بتائیں کہ مصطفیٰ کا میرٹ کیا ہے. کعبہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہوا تو اعلان ہوا کہ جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اسے معافی ہے، اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. جس نے ہتھیار پھینک دیا اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں. جس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے لی اسے بھی امان ہے، اسے بھی امان ہے. کیوں؟ کہ عزت دار کو عزت دینا سنت ہے. عزت دار کو عزت دینا سنت ہے. اب کعبہ بت پاک ہو گئے، جھاڑو پھر گیا، کعبہ صاف ہو گیا. آقا کریم بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہیں، سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع لگا ہوا ہے اور اپنے بھی ہیں، سارے کھڑے ہیں. نظر ادھر دوڑائی ادھر دوڑائی ادھر دوڑائی. ہاشمی جوان بھی کھڑے ہیں، اپنے چاچا کے بیٹے بھی کھڑے ہیں، بھائی بھتیجے بھی کھڑے ہیں، ہاشمی بھی کھڑے ہیں، قریشی بھی کھڑے ہیں، اموی بھی کھڑے ہیں، عثمانی بھی کھڑے ہیں، صدیقی بھی کھڑے ہیں، عمر کے عزیز بھی کھڑے ہیں، عثمان کے رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، علی کے رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، عمراء بھی کھڑے ہیں، سفراء بھی کھڑے ہیں، شعراء بھی کھڑے ہیں. آج تو میرٹ کی بات ہو رہی ہے، وقت اذان آئی، اب سب دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کا حکم کسے آتا ہے. تو میرے آقا نے اعلان کیا میرٹ پر، کدھر ہے میرا بلال جو غریب الوطن بھی ہے، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حبشہ کا رہنے والا ہے، کل بکتا تھا. اچھا تو سنا ذوق بیدار کرنا سے ایک محبت نہیں گلنا سنا دیا. عموماً کہتے ہیں نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا. تو میں عموماً دنیا وجدان میں جا کر نا حضرت بلال سے جب روح سے بات ہوتی ہے نا تو یہ شعر عموماً وہاں لوگ فٹ کرتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا. میں نے حضرت بلال کی روح سے پوچھا، بلال کوئی اور کہے تو کہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے؟ تو آپ تو بکتے آئے ہو، آپ تو بکتے بکتے آئے ہو. کوئی اور کہے تو بات بنتی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا؟ تو حضرت بلال نے کہا، ارے تمہیں کیا پتا چلے، آج تک بلال کا جسم بکتا آیا، دل تو آج بیچا ہے. یہ سب آج تک جسم بکتا آیا ہے، دل تو آج بیچا ہے. تو حضرت بلال کے بلایا، مسجد کی چھت پہ کھڑا کیا. میں واپس مسجد کی طرف ہی آتا ہوں. تساں حدیثاں وچ دیکھو مسجد نے مسائل تساں علماء دسنے پہ، میں تساں مسجد عقیدہ چونی تے دساں. کیا ہوا کہ حضرت بلال آقا کریم نے کہا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو. کعبے کی چھت پہ بلال دوڑتے ہوئے چڑھے، رسیاں پکڑ کے اوپر پہنچے. تو جب کعبے کی چھت پہ چڑھے نہیں دائیں بائیں دیکھ کر نا، پھر سرکار سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے. سرکار نے فرمایا، کیا بات ہے بلال، اذان شروع کرو نا. سوالیہ نظروں سے فرمایا، آقا جی جب میں مدینے ہوتا تھا تو منہ کعبے کو کرتا تھا، اب تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، اب منہ کدھر کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کعبہ ادھر ہی تھا، قبلہ گم ہو گیا تھا. تو میں کیا خیال صاحب
ماری گل یاد رکھیا میں کیا آخیا سا مسجد او نہیں جڑی قبلے نہ پتا دے اے میں بڑی گہری سٹ ماری ہوں تیرے سمجھ سن ہوئے سمجھ ریاض صاحب تیرے سمجھی سکسن نہ ہوئے سمجھی سکسن اے صرف پتے گلار علی نہیں مسجد دے سکنی اے پتا کوئی موڑے علی نہیں مسجد دے سکنی اے پتا کوئی گھوڑے علی نہیں مسجد دے سکنی اے پتا داتا علی حجویری نہیں مسجد دے سکنی اے پتا محمد الدین چشتی نہیں مسجد دے سکنی اے پتا بابا جی گلہاروی نہیں مسجد دے سکنی میں نے کہا تھا مسجد وہ ہوتا ہے جو قبلے کا بتا دے اور میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں قبلہ کیا ہوتا ہے تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کعبہ ادھر ہی ہے قبلہ کدھر گیا میرے آقا نے کہا او بلال کعبے کے ہوتے ہوئے قبلہ گم ہو سکتا ہے میرے ہوتے قبلہ نہیں گم ہو سکتا کہا وہاں جب مدینے میں ہوتا تھا تو کعبے کو منہ کرتا تھا نا اب کعبے کی چھت پہ ہے نا منہ میری طرف کر لے اب قبلہ میں ہوں اب خدا کا پتہ ادھر سے ملے گا اب خدا کا پتہ ادھر سے ملے گا ہن گھر ماری تو نہ سمجھو تو تسانی مرضی مسجد وہ ہوتی ہے جو قبلے کا پتہ دے اور قبلہ وہ ہوتا ہے کہ کعبہ گم بھی ہو جائے تو قبلہ نہ گم ہو اور وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے مسجد گھر اللہ کا ہے مگر پتہ مصطفیٰ بتاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان سمجھیو انہیں کل اور دسی جا مدینے میں ہونا کمال نہیں ہے لوگ آنے نا مدینہ 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 چلو جی مدینہ چلو جی مدینہ مدینہ میں ہونا کمال نہیں ہے مدینے والے کا ہونا کمال ہے مسجدیں دونوں مدینے میں تھی نہیں گل سمجھ آئی مسجدیں دونوں مدینے میں تھی مسجد درار بھی ادھر تھی قباء بھی ادھر تھی مسجد نبوی بھی ادھر تھی جو مصطفیٰ کی تھی وہ آباد ہو گئی جو مصطفیٰ کی نہیں تھی وہ گرا بھی دی گئی تھی دونوں مدینے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں ہونا کمال نہیں مدینے والے کا ہونا کمال ہے عبداللہ بن ابی کہاں تھا اویس کہاں تھے اویس کہاں تھے کرن میں مدینے والا محروم رہ گیا کرن والا لے گیا اور کتنا لے کر گیا اتنا لے کر گیا کہ میرے آقا نے کہا عمر اگر کہیں اویس ملا نا تو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروا دینا میری امت کے لیے اسے بخشش کی دعا کروا دینا بات پھر ادھر ہی آئی سنو والدین کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے ایک طرف عشق ہے ایک طرف ماں ہے ایک طرف محبوب ہے ایک طرف ماں ہے اور یہ حکم بھی محبوب کا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے دیدار نہیں کر پائے میں محبت کی ایک بات سناؤں دو جملے آپ کو سناؤں گا نا محبت کی مسجد میں سنی کی سارے نا فضیلت کیا ہے اس میں یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ آج قدری شاہپاد صاحب افتخار صاحب اور انہوں نے دیگر معاملین جنت تعاون کی تھا انہوں نے کہا اللہ نے گھر بنایا کہ اللہ راضی ہو گئے گارنٹی ہوگی نا کہ انہوں نے گھر جنت ہی بن گیا جنت میں گھر بن گیا ہے تو یہ ہے مسجد کا اجر مسجد کا صرف جھاڑو دینا اور صاف کرنا اور مسجد سے ذرا سی رکاوٹ ہٹانے پر بھی بشارت ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مسجد کا احترام آپ کو علماء بتاتے رہیں گے میں محبت کی چند ایک باتیں آپ کو سناتا ہوں ایک مرتبہ حضرت اویس کا جب عشق نے مجبور کیا نا ادھر بوڑھی ماں ہے ادھر محبوب کا دیدار ہے اماں سے اجازت لی کہ اماں جی ایک بار اجازت دے دو میں اپنے محبوب کو دیکھ کے مل کے میں واپس آ جاؤں انہوں نے کہا پتا تو تم کو پتہ تو ہے کہ میں ضعیف بھی ہوں بوڑھی بھی ہوں چل پھر بھی نہیں سکتی میں تمہیں اجازت دیتی ہوں جاؤ مگر جلدی آ جانا اگر تمہارے آقا مدینے میں ہوئے تو مل آنا وہاں نہ ہوئے تو رکنا نہیں پلٹ آنا اب اتفاق ایسا ہوا کہ اویس مدینے پہنچے سرکار کہیں گئے ہوئے تھے سرکار کسی سفر پر تھے آپ گئے پتہ کیا جب پتہ چلا کہ سرکار موجود نہیں ہیں تو ماں کا حکم یاد آیا تو یہاں ایک جملہ کہہ کر گئے ایک جملہ کہہ کر گئے وہاں پیغام چھوڑ گئے کہ میں جا رہا ہوں میرے آقا آئیں گے تو بس انہیں اتنا کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ آپ کا اویس آیا تھا یا رسول اللہ آپ کا اویس آیا تھا بس اتنا کہہ دینا
کیا وہ سلطنت عثمانیہ کی حمید نے اپنے دولت کے خزانوں کے منہ کھول نہیں دیے تھے کہ کہنے والے نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا اور اتنا کہ میرے حمید کو کہو. یہ واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک شخص قرضدار ہو گیا نا, اس کا قرض نہیں ادا ہو رہا تھا, بڑی مشکل ہو گئی, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا. گھر آیا, بڑی نیک بیوی تھی. اس نے کہا بیوی زوجہ کل قرضے دینے لوگ چھوڑیں گے نہیں, پیسے نہیں ہیں, کیا کریں؟ تو اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ اور تو ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے, تم بھی وضو کرو میں بھی وضو کرتی ہوں, بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں. درود پڑھتے رہے. اسی میں فجر ہوئی. آنکھ نماز کے بعد تھوڑے دیر انہوں نے کہا چلو جی آرام کرتے ہیں. قیلولہ ہوا. خواب میں آ کر کہتے ہیں جا. ہاں, اس کا قاضی کے پاس کیس چل رہا تھا اور قاضی نے کہا تھا کہ کل تم نے پیسے لانے ہیں. تو اسے خواب میں آ کہ جاؤ امیر کو کہو کہ تمہیں پیسے دے, اور وہ تم سے نشانی مانگے گا, اور نشانی اسے تم نے یہ بتانی ہے. نشانی سرکار نے بتا دی کہ اس کو تم یہ نشانی بتانا, تب وہ تمہارے خواب پہ اعتبار کرے گا. وہ سیدھا امیر حمید کے پاس گیا. امیر حمید کو جا کر کہتا ہے کہ آقا کریم نے مجھے خواب میں بتایا کہ تم میرا قرض ادا کرو. انہوں نے کہا نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے آقا کریم نے مجھے نشانی بتائی ہے. کیا بتائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کہنا کہ تو روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا تھا, آج رات تم نے درود نہیں پڑھا. جب اس نے خواب سنا تو اس نے کہا واقعی آج میں درود بھول گیا تھا. اسی وقت اس نے قرضہ دیا, قرضہ جا کے قاضی کو دیا اور اس نے ادا کیا. تو سرکار نے فرمایا کیا, میرے حمید کو کہنا. خدا کی قسم ذرا سوچو تو ہی, جسے سرکار میرا کہہ دے یا اویس کہہ دے کہ آپ کو اویس آیا تھا. یہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آج مسجد کا اگر ہمیں پتہ ہے تو سرکار کا صدقہ ہے. آج اگر ہمیں قبلے کا پتہ ہے تو سرکار کا صدقہ ہے. آج اگر مسجد میں ہم پیسے لگاتے اور اس کے اجر کا ہمیں پتہ ہے تو سرکار کا صدقہ ہے. واقعتاً جس طرح میں نے سنا تھا, چھوٹی وہ سرکار